السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز روحانی آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گھر میں بلی پالنا کیسا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو وقت پر موصول ہو جائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پالنا پاکیزہ حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلیاں کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ احادیث کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا، نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے 10 سال پہلے بلی کو پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سب سے زیادہ پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلیوں کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے ستایا گیا تھا کہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات یہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا ہے، لیکن بعض ازاں انہیں انسان کی دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے، پانی پی لے اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ سے ہے کہ ایک عورت نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حریصہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے حریصہ وہی رکھ دیا تو وہ بلی آئی اور اس میں سے اس نے کھا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی نہ پاک اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ابو قتادہ کی بہویں وہ بیان کرتی ہیں کہ ابو قتادہ ہمارے گھر آئے اور میں نے ان کے وضو کے لیے پانی برتن میں ڈالا تو بلی آئی اور اسے پینے لگی، تو انہوں نے اس کے لیے برتن ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ اس نے پانی پی لیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھی جا رہی ہوں تو فرمانے لگے کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے جواب دیا جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نجس اور ناپاک نہیں بلکہ یہ تو تم پر گھومنے پھرنے والیاں ہیں۔ ان دونوں روایتوں کو امام بخاری نے صحیح کہا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ تو موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس، اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، جو گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہیں۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق کے قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایات کو اپنے بہترین انداز میں اپنا لیا۔ کچھ مذاہب میں اسے ناپاک سمجھا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں اسے حلال سمجھا جاتا ہے اور حلال سمجھ کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایک طرف اس کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار اور محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی، جیسا کہ ایک صحابی کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی بلیوں والا پر رکھی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے قبل عبد الشمس تھا اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام
راجی قول کے مطابق عبد الرحمن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے پاس رکھتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑ گئی۔ ایک دن ابو ہریرہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ بیٹھی چمٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا۔ سائنسی ادوار کے مطابق گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بےحد پسند ہوتے ہیں اور انسان بھی اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کے مریض کا علاج رکھا ہے۔ ان کے جسم میں خاص قسم کے بال پائے جاتے ہیں جو انسان کے ڈپریشن کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ بلیوں کی مونچھیں ایک سینسر کا کام کرتی ہیں جو جگہ اور سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہیں۔ اندھیرے میں بھی یہ اپنی مونچھوں سے اپنے سائز اور جگہ کا پتہ کر لیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھیں مختلف حالتوں میں ان کے موڈ کا پتہ لگاتی ہیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق بلی پر ظلم و ستم نہ کریں، کیونکہ یہ ایک پالتو جانور ہے جو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کو نقصان پہنچانے کی ہرگز کوشش نہ کریں، جس طرح ایک عورت کو بلی پر ظلم کرنے پر جہنم میں بھیج دیا گیا۔ ہاں، اگر بلی نقصان پہنچانے والی ہو تو اس سے دور دراز علاقے میں بھیج دیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔